کون سی آیت ہے؟ جاری تھی. یہ جو ہے والذین آمنوا، یہ اس سے پہلی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کتنا تلاوت کر لی تھی؟ ترجمہ ہو رہا تھا. اچھا چھوڑ دیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان موت کا مزہ چکھے گی، یہ چکھنے والی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر میری طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے جس میں کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں کہ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. ثم الینا ترجعون، پھر میری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی لوٹانا خدا کی طرف جسمانی طور پر تو ویسے ہی ممکن نہیں، مگر روح کو لوٹنا موت کے بعد ہوگا، اور پھر دوبارہ دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے. ایک دفعہ جب خدا کی طرف لوٹ جائے تو پھر دنیا میں واپسی نہیں. اسی آیت کریمہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جہاں تک مجھے یاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اطلاق کر کے دکھایا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بھی ایک نفس تھا جس نے موت کا مزہ چکھنا تھا، اور پیشتر اس کے کہ وہ جیسے کہ مولوی کہتے ہیں خدا کی طرف جسمانی طور پر لوٹایا گیا، اس کا رفع ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر اس نے دوبارہ دنیا میں واپس آنا تھا. یعنی ایک رفع نہیں، دو رفع بن جائیں گے. پھر ایک اس کا رفع خدا کی طرف ہو گیا، یعنی جسمانی طور پر وہ اٹھایا گیا، پھر دوبارہ لوٹایا گیا. یہ جو بات ہے یہ اس آیت کریمہ کے مضمون کے مخالف ہے. وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر میری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یہاں میری ہی لفظ تو نہیں ہے، مگر اس مفہوم میں یہ داخل ہے، ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، پھر کسی اور طرف نہیں بلکہ میری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ہماری طرف، I'm sorry، میں
اس لفظ کو دیکھ کر نہیں، عمومی ترجمہ کر رہا ہوں اپنے ذہن میں تشریحی طور پر کہ اللہ کی طرف الینا ہے لفظ، پھر ہماری طرف ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ شکریہ اس توجہ دلانے کا، کیونکہ بعض دفعہ ذہن میں خدا کی ذات کو واحد سمجھتے اس کی طرف ضمیر ترجمے میں بھی انسان واحد کر دیتا ہے، لیکن جب باریک نظر سے دوبارہ دیکھوں تو یہی پتہ لگا کہ الینا لفظ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بجا لائے، لنبوئنہم من الجنت غرفا، ہم انہیں ضرور جنت میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، غرفاً جو چوباروں والا یعنی بالا خانہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیں گے کہ ہم انہیں جنت میں بالا خانوں میں جگہ دیں گے، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی، جن کے نیچے یا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر، جو اچھا کام کرنے والے ہیں، العاملین، اچھا ہی اجر ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بالا خانے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا کوئی جسمانی یا مادی مکان ہوں گے جن کے اوپر وہ بیٹھے ہوا کریں گے؟ درجات کی بلندی، درجات کی بلندی۔ ہاں، بالا خانوں سے مراد روحانی طور پر روحانی بالا خانے ہیں، یعنی جو اعلیٰ درجہ کے عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو خدا تعالیٰ بلند مقامات پہ رکھے گا جنت میں۔ یعنی اس سے مراد وہ ظاہری بالا خانے نہیں ہیں کہ ایک 2 منزلہ مکان ہو اس کے اوپر وہ بیٹھے رہیں اور پھر پھریں بھی نہ ادھر ادھر، ہم فیہا خالدون، اوپر ہی بند رہیں، یہ مراد ہرگز نہیں ہے۔ خالدون سے مراد اس حالت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں کہ ان کو سربلندیاں عطا ہوں گی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں؟ اس مضمون کا اس سے کیا تعلق ہے؟ صبروا وعلی ربہم یتوکلون، بتائیں۔ توکل کا مطلب ہے کہ صبر کریں۔ اس سے پہلے آیات پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، مضمون چل رہا تھا دشمنوں کے مظالم کا۔ یہ امپلائیڈ ہے اس میں کہ دشمن ان پر ظلم و ستم کریں گے اور اپنی جگہوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں جگہ مقرر فرمائی ہے۔ دشمن ان کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور ذلیل جگہوں میں ان کو ٹھہرانا چاہتا ہے، ہمیشہ یہی ہوا ہے۔ اس کا بدلہ خدا تعالیٰ ان کو بالا خانوں کی صورت میں عطا کرے گا۔ اس مضمون کی طرف دوبارہ توجہ پھیرنے کے لیے یہ مضمون پھر بیان فرمایا، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ہر مخالفت پر صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا توکل ہمیشہ خدا پر رہتا ہے، دنیا پر یا جگہوں پر توکل نہیں۔ خواہ وہ مصیبت کی جگہ میں ٹھہریں یا کہیں اور چلے جائیں، عز اللہ واسعہ کے مضمون کے تابع، توکل ان کا جگہ بدلنے پر نہیں بلکہ اللہ ہی پر ہے۔ اور یہ جو توکل ہے اس کی مثال آگے جانوروں کی صورت میں خدا تعالیٰ دے رہا ہے۔ صرف انسان ہی توکل نہیں کرتے بلکہ خدا تعالیٰ نے پرندوں میں بھی ایسی مثالیں ظاہر کی ہیں
کہ ان کا رزق کا توکل تمام تر اللہ پر ہوا کرتا ہے، وہ خواہ مقامی پرندے ہوں یا سفری پرندے ہوں، ہمیشہ خدا ہی ان کا رازق ٹھہرا رہتا ہے۔ وکائی میں داب، پرندے بھی یا مخلوق، چلنے پھرنے والی مخلوق، حیوانی مخلوق، دابہ، وہ بھی اسی طرح مائگریشنز بھی کرتے ہیں، ایک جگہ بھی ٹھہرے رہتے ہیں۔ وکائی من دابۃ لا تحمل رزقہا، کتنے ہی جاندار ہیں، دابہ سے مراد جاندار، پرندے بھی آ جائیں گے، چوپائے بھی بیچ میں آ جائیں گے، کتنے ہی جاندار ہیں لا تحمل رزقہا، کہ وہ اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے۔ اللہ یرزقہا، اللہ ہی ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ، یہ تم بھول جاتے ہو انسانوں کہ تمہیں بھی اللہ ہی رزق عطا کرتا ہے، ورنہ ساتھ رزق لیے پھرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاں بھی تم ہوگے وہاں تمہیں اللہ ہی نے رزق عطا کرنا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، انسانوں کے تعلق میں سمیع العلیم نے مزید ان کو سہارا دے دیا۔ پرندے تو اپنی بے چینی کے ذریعے اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انسان براہ راست دعا کے ذریعے خدا تعالیٰ سے ایک تعلق رکھتا ہے، اور اس انسانی دعا کے لیے خدا کا سمیع ہونا اور علیم ہونا، یہ دونوں ضروری اس کی صفات ہیں جو جواباً پھر دعا کو قبول کر کے انسان کی مشکلات کو دور کرنے والی بنتی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تو ان سے سوال کرے کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو کس نے مسخر فرمایا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ کن کی باتیں ہو رہی ہیں بتائیں؟ مشرکین تو عام طور پر یہ جواب نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے جو ذکر گزرا ہے کن لوگوں کا ہے، ان دونوں مضامین کو ملائیں آپس میں پہلے۔ مومن صاحب کہاں گئے؟ آج نہیں آئے؟ اچھا، تو پھر قمر صاحب جواب دیں۔ ہاں، اہل کتاب خواہ مشرک بھی ہو چکے ہوں، وہ اس بنیادی عقیدے سے اعتراض نہیں کر سکتے کہ جو کچھ بھی پیدا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو تثلیث کے بھی قائل ہوں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ خدا نے پیدا کیا، کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا کیا۔ کائنات کی تسخیر اور کائنات کو پیدا کرنا اور اس کے بعد اس کی تخلیق کرنا، یعنی اس کو مختلف شکلوں میں آگے بڑھانا، یہ سب اہل کتاب کے نزدیک اللہ ہی کا کام ہے۔ بس وہ جواب یہ دیں گے مجبوراً کہ ہاں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ قل الحمدللہ کو سب صرف تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی سب خوبیاں بنانے والے ہی کی طرف پھرتی ہیں، بس کسی دوسرے اور تیسرے وجود کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ الحمدللہ ان ساری چیزوں میں جو مختصر بیان فرما دی گئیں حمد ہے۔ اس سے پہلے ہے ابھی جی فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، انا یؤفکون، یہ بھول گیا، ہاں یہ بھول گیا تھا ترجمہ کرنا۔ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر وہ اور کس طرح آگے پھرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہہ کر ان کو حق ہی نہیں رہتا کہ وہ کسی اور خدا یا خدا کے شریک کی باتیں کریں۔ یؤفکون میں الٹائے جاتے ہیں، اور کس طرف وہ اٹھائے جاتے ہیں یا الٹائے جاتے ہیں۔
یوفکون سے مراد یہاں ان کے جو کرتا دھرتا اور بڑے لوگ اور ان کے رہنما ان کو بہکا دیتے ہیں اور الٹی پلٹی عفق کی باتیں ان کو سکھاتے ہیں. تو یہ مراد ہے اس طرف اس میں کہ پھر وہ کس طرف لے جائے جا رہے ہیں، کس اور سمت میں بہکائے جا رہے ہیں. یوفکون کا مطلب یہ بنتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ. یہ میں نے چھوڑ دیا تھا اس مضمون کا تسلسل کے لحاظ سے تو وہی بنے گا جو میں نے پہلے بیان کیا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن چونکہ میں لفظاً اس آیت کا ترجمہ کرنا بھول گیا تھا وہ بیان کر دیتا ہوں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له. یہ خدا جس کا ذکر گزرا ہے یہی ہے جو اپنے بندوں کے لیے رزق کو کشادہ کرتا ہے اور انہی میں سے بعض کے رزق کو تنگ بھی کرتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس میں یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا رزق ضرور ہی کشادہ ہو. میں نے عبادہ ہی نے یہ بتا دیا کہ جو واقعتاً اللہ کے بندے ہیں بعض حکمتوں کے پیش نظر اللہ ان کا رزق کشادہ بھی کر دیا کرتا ہے اور رزق تنگ بھی کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. اور یہ فیصلہ خدا کا اس کے علم پر مبنی ہوتا ہے. اور اس کی تفسیر قرآن کریم میں اور جگہ بھی آتی ہے کیوں بعض نیک بندوں کو رزق تنگ کرتا ہے، کون سا علم ہے جس کی بنا پر ایسا کیا جاتا ہے. لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے جو غربت سے آزمائے جاتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے وہی نعمت بن جاتی ہے. اور بعض دولت سے آزمائے جاتے ہیں اور قائم نہیں رہتے، ان کے لیے وہ ہلاکت کا موجب بن جاتا ہے. پس جو خدا کے بندے ہیں جب ان کا رزق خدا تعالیٰ کو کشادہ کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو ہر حالت میں وہ اللہ کو پا لیتے ہیں اور اس سے بہکتے نہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اب رزق کی جو سورس ہے وہ آسمان سے اس پانی کا نزول ہے جو جسمانی طور پر اترے تب جسمانی رزق پہ منتج ہوگا، روحانی طور پر اترے تو کلام الہی کی صورت میں انسان کی روح کی غذا کا موجب بنتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یقین اللہ تعالیٰ. اب اس میں بھی بات وہی بنے گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے، نہ جسمانی پانی کے نزول کو نہ روحانی پانی کے نزول کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خدا سے علاوہ منسوب کر سکتے ہیں. قل الحمدللہ اس موقع پر ہے اب یہ قل الحمدللہ. أحيا به الأرض من بعد موتها. نہیں ترجمہ کیا ابھی تو پڑھا تو تھا ابھی. میں سمجھتا تھا ترجمہ آتا ہے آپ کو. میرے ذہن میں یہ اس لیے آ گیا کہ اتنی سادہ سی بات ہے شاید آ گئی ہو. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے. اس میں صفت رحیمیت کا ذکر بطور خاص ہے کہ وہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی جس سے ہر چیز نے زندگی پائی وہ بار بار اترتا ہے تاکہ جب ایک دفعہ زندہ چیز مردہ چیزوں میں تبدیل ہو جائے اسے دوبارہ زندہ کر دے. اور روحانی طور پر بھی جب قومیں روحانی پانی سے ایک دفعہ زندہ ہو چکتی ہیں اور پھر مر جاتی ہیں تو ان کو زندہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اور ضرور کہیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ جیسا کرتا ہے. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دے کہ اس سارے مضمون میں تمام تر اللہ کی طرف جاتی ہے.
یہ حصہ تھا جو میں بیان کر رہا تھا، جس پہ آپ نے مجھے یاد کرایا کہ بیچ کی آیت چھوڑ چکا ہوں۔ اس سارے مضمون پر دوبارہ نظر ڈال کے دیکھ لیں، حمد سوائے خدا کے اور کسی کی طرف نہیں پھرتی، اور الحمد میں کامل حمد بھی اور حقیقی حمد بھی۔ تو اس سارے مضمون میں جو کائنات کی تخلیق، رحمانیت کے اجرا اور رحیمیت کا دوبارہ رحمانیت کی نعمتوں کو واپس لے کر آنا، یہ ہے خلاصہ اس مضمون کا۔ اس مضمون کو وہ اللہ کے سوا کسی طرح منسوب نہیں کر سکتے، اور الحمد جو اس سے نکلتی ہے وہ بھی سوائے خدا کے کسی اور طرف جا ہی نہیں سکتی۔ ایک ہی ذات ہے جس کی طرف وہ حمد چلتی ہے، بل اکثرهم لا یعقلون۔ لیکن جب وہ حمد کے مضمون میں آ کر غلطیاں دکھاتے یا بے ارادہ بعض دوسروں کو اس حمد میں شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لا یعقلون، عقل نہیں کرتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اتنی سادہ سی بات ہے، اس کا کوئی اور نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ یہ پڑھنا ہے ابھی چونکہ ویسے تلاوت ہے۔ پچھلی دفعہ وہ پرانی ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما هذه الحیات الدنیا، اچھا واہ نچلے صفحے میں، یہاں واو پچھلے صفحے میں درج ہے، جو سمجھ میرے سامنے ہم آئی ہے، اس لیے میں واو چھوڑ گیا تھا۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب۔ اور یہ دنیاوی زندگی سوائے غفلت کے، مشغلوں اور کھیل کود کے اور کچھ بھی نہیں۔ لہو میں لفظاً غفلت ترجمہ ہوگا، مگر غفلت کے مشغلے مراد ہیں، ایسی دلچسپیاں جن کی حقیقت سے انسان غافل رہتا ہے اور ان میں اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ وہ لعب اور کھیل کود جس میں بالارادہ کھیل کود کی خاطر شامل ہوتا ہے۔ تو دونوں مشاغل انسانی زندگی کے، خواہ وہ سنجیدگی سے اختیار کیے جائیں یا کھیل کود سمجھ کر اختیار کیے جائیں، ان کی بنیادی حقیقت یہی رہتی ہے کہ وہ عارضی چیزیں ہیں جو اکثر کوئی مستقل فائدہ نہیں دیتی، سوائے اس کے کہ بالارادہ ان مشاغل کا رخ خدا کی طرف پھیرا جائے۔ حضرت داؤد بھی لعب میں مصروف دکھائی دیتے ہیں، گھوڑوں کو بلاتے ہیں، ان کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور لیکن ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی جاری ہے۔ حضرت سلیمان بھی، حضرت سلیمان ٹھیک کہتے ہیں آپ، حضرت سلیمان کا ذکر ہے،
لیکن دوسرے سب انبیاء کا بھی یہی حال ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑوں سے محبت ہے، اس وجہ سے کہ وہ جہاد کے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو وہ مشاغل جو انسان لعب کے طور پر بھی اختیار کرتا ہے، اگر اس کا خدا سے تعلق ہو تو اس کا رخ بھی وہ خدا کی طرف پھیر کے اس کو عبادت میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں بیکار جانے والے مشغلے ہیں جس سے انسان کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر ہی ہے جو رہنے والا گھر ہے، یعنی وہ زندگی کا منبع ہے۔ الحیوان سے مراد وہ زندگی جو اس دنیا میں آخرت کی زندگی کے حوالے سے صرف ہو، وہ بھی الحیوان بن جائے گی، اور وہ زندگی جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی وہ تو الحیوان ہے ہی۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس حقیقت کو سمجھ لیتے یا جان لیتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اپنے رب کو اللہ کو پکارتے ہیں اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ انہیں یعنی وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر مان وہ خدا کا شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ کیوں یہ کون لوگ ہیں؟ حدیری صاحب، ہیں؟ نہیں، صرف والی کتاب تو نہیں، اب تو عمومی بحث شروع ہو چکی ہے۔ ما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ ایک جنرل یونیورسل سٹیٹمنٹ ہے جس کا تعلق نہ کسی زمانے سے ہے نہ کسی جگہ سے ہے، ساری کائنات پر اطلاق پانے والا یہ مضمون ہے، جس کے بعد اس سے انحراف کرتے ہوئے اس کے ایک خاص حصے کو نمایاں کرنے کی خاطر ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان یہ بیان ہوا ہے۔ اللہ و لعب کو بھی انسان حیوان میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی دار الآخرت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب خدا کے نیک بندے سواری کرتے ہیں، سبحان الذی یہ عرض کرتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ تو یہ مضمون ہے جو نیک بندوں کا مضمون ہے، مگر کشتی پر جب یہ سوار، اگر ان نیک بندوں کی بات چل رہی ہو تو کشتی پر سوار لوگوں کا مضمون کچھ اور طرف لے جاتا ہے۔ اس میں مخلصین لہ الدین کے منافی اگلی بات ہے۔ بس یہ بیچ میں لوگ کہاں سے آ گئے؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو خدا کو مخلص کرتے ہوئے کشتی میں اس کو پکارتے ہیں؟ سمجھیں آپ اشکال کی شکل؟ اب واضح کریں اس کو۔ کانتا بیگم صاحبہ، فائزہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ قرآن کریم کی کلاسز میں میں نے پھر سے شامل ہونا شروع کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں لگتا کہ کب ہوں گی اور کب نہیں، تو ان کو بتا دینا جب یہ ملیں گی، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں۔ جو دنیا کی زندگی میں لاہ میں مبتلا ہیں، ہاں، اور وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں، ان کا مادہ پرست، وہ جو کشتی میں سوائے تو مخلصین لہ الدین بلاتے ہیں اللہ کو، نہیں مصیبت کے بلاتے ہیں۔ دوسری آیت فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اب دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس حیوان والے لوگ یا اس سے پہلے کے؟ اس سے پہلے کے. فما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آیا ہے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ہمیشہ ہر حالت میں تو وہ خدا کو نہیں پکارتے مخلصین لہ الدین. ان کو اس آیت میں کچھ ایسا مضمون حذف ہے جو دوسری آیت میں وضاحت سے بیان ہوا ہے. اس لیے ہر آیت میں بعض دفعہ تمام تر مضمون کو آپ مذکور نہیں پائیں گے. اس کی مثال میں یہ آیت بھی ہے. قرآن کریم نے دوسری جگہ یہ بات خوب کھول دی ہے کہ جب نرم نرم ہوائیں چلتی ہیں اس وقت ان کو اللہ یاد نہیں آ رہا ہوتا، مزے سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کشتیوں میں. جب ہواؤں کو رخ پلٹتا ہے اور سمندر میں ہیجان پیدا ہو جائے پھر ان کو خدا یاد آتا ہے، اور اس وقت خالصتاً اللہ یاد آتا ہے. اس دوران وہ شریک نہیں ٹھہراتے. تو باوجود اس کے کہ ان کا دین کو خالص کرنا عارضی طور پر ہوتا ہے، مگر دین کو خالص کرنا خدا کو اتنا پسند ہے کہ اس عارضی اخلاص کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن دھوکے میں نہیں آتا. جانتا ہے کہ جب ہم ان کو نجات دیں گے اور خشکی پہ پہنچا دیں گے تو پھر وہ دوبارہ انہی بیہودگیوں میں مبتلا ہو جائیں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. تو یہ آیت کریمہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہی لوگوں کی طرف ہے جو پہلے گزرے ہیں، یعنی حیات دنیا والے. لیکن اس میں یہ مضمون حذف تھا جس کی طرف توجہ دلانا لازم تھا. اذا ہم یشرکون لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ اس چیز کا انکار کر دیں جو ہم نے اسے انہیں دی، یا ناشکری کریں اس چیز کی. میرے نزدیک یہاں کفر کا مضمون انکار کی نسبت ناشکری سے زیادہ تعلق رکھتا ہے. ہم نے جو کچھ انہیں عطا کیا، سواریاں اور گھوڑے اور کشتیاں اور جہاز، اور جو نعمت ان کو عطا کی کہ ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا، ان سب چیزوں کی جو لوگ ناشکری کریں وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو وہ ناشکری پر فوراً نہیں پکڑے جاتے. یہ نہیں ہوا کرتا کہ سمندر سے تو نجات دی اور جو ہی شرک کی طرف واپس آئے وہیں ان کو دھسا دیا. اللہ تعالیٰ حوصلہ دکھاتا ہے، پھر حلم دکھاتا ہے ان سے. ان کو دوبارہ بھی غرق کر سکتا ہے، زمین بھی پھٹ سکتی ہے، لیکن جن کو ایک دفعہ بچا دیا ان کو موقع دیتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لیں. وَلِيَتَمَتَّعُوا، تاکہ وہ دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ اٹھائیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر آخر کار وہ جان لیں گے. فَسَوْفَ ضرور جان لیں گے کے معنوں میں بھی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جان لیں گے. یہ مضمون بھی اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ یا امن دینے والی جگہ بنایا ہے. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچکے جاتے ہیں، یعنی ان پر انسان بھی ظلم کرتے اور ڈاکے پڑتے یا وہ لوگ قتل کیے جاتے. تو غزی کے ارد گرد جو حرم کا ماحول ہے اس میں وہ حفاظت نہیں ہے مسافروں کے لیے جو حرم میں حرم کے ساتھ متعلق ہے. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون، تو پھر کیا وہ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے. ان مضامین کا آپس کا تعلق اور یہ سوال یا کن معنوں میں اٹھایا جا رہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے.
शम्स साहब फरमाइए। अशरफ साहब से पूछूं या आप बताएंगे? अशरफ साहब तो तैयार हैं हर वक्त। कोई और रोशनी डालें इस बात पर, क्योंकि कुरान करीम की आयत मरबूत होती हैं और एक मज़मून तसलसल से चलता है। कभी ये नहीं हुआ कि बेताल्लुक़ बातें शुरू हो जाएं। तो कश्ती के साथ उस मज़मून को बयान करने के बाद हरम की बात क्यों शुरू हो गई? हरम को अगर आप एक कश्ती के तौर पर देखें, उस कश्ती में सवार लोग अमन में आ गए, जबकि समंदर की लहरें दूसरों को इर्द गिर्द गरकाब करती फिरती हैं। लेकिन उनका अमन में आना लाजिम नहीं है, लाजिम करार नहीं देता कि वो दीनदार भी हों और शिर्क की तरफ ना लौटने वाले हों। तो हरम जो अमन देता है वो भी उस कश्ती की तरह जिसमें खुदा के पाक मुखलिस बंदे भी सवार होते हैं और वो जो वक्ती तौर पर अमन चाहते हैं वो सब मिले जुले होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हरम की मिसाल को देखो, उसमें ये सब लोग मिले जुले होते हैं और खुदा के अमन के वादे से फ़ायदा उठा रहे होते हैं। बस वो क्या इस हालत में बातिल पर ईमान से चिमटे रहेंगे? क्या वो नहीं जानते कि उनकी हिफाजत बतौर ख़ास खुदा ने फरमाई है और ये उन पर एक एहसान है? वो बिनेमतिल्लाहि यकफुरून, क्या वो इस एहसान को भूल जाएंगे और इसकी नाशुक्री करेंगे जो अमन की इन हुदूद में उन पर अल्लाह ताला नाज़िल फरमा रहा है? वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहू। इन लोगों को बतौर ख़ास हक़ नसीब होता है हरम के दायरे में, लेकिन उसके बावजूद वो खुदा ताला की नाशुक्री करने लगते हैं और वहाँ से निकलते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं, बाद उनके उसके अंदर रहते हुए भी भूल जाते हैं। ये तो पहुंचा तो उसने उसको झुटला दिया। इन दोनों सूरतों में वो अज़लम होगा, अल्लाह पर इफ्तरा बांधने वाला या सच्चा इल्हाम किसी तक पहुंचे तो उसे वो झुटला दे। इन मानों में दोबारा इस आयत को पढ़ें, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन। ये वही आयत है जो सूरह सफ़ में आने वाले मऊद मसीह के मुतल्लिक़ बयान फरमाई गई है। और कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहू, दो चीज़ें उसकी बयान की गई हैं कि वो मुफ्तरी भी है और जब उसको दीन हक़ की तरफ बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इस्लाम ले आओ तो फिर भी इनकार कर देता है। ऐसा शख्स जो है वो तो किसी पनाह में भी नहीं है।
مضمون عارضی یا مستقل پناہ کا ہو رہا ہے، مگر ان لوگوں کی پناہ کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے خدا کی پناہ مانگی ہو، اس کے لیے چاہے عارضی طور پر اخلاص دکھایا ہو مگر اخلاص ضرور دکھایا ہو۔ مگر ایسا شخص جو خدا پر جھوٹ گھڑتا چلا جا رہا ہے اور اس صورت میں بھی گھڑ رہا ہے کہ اس کو حق کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کے لیے تو کہیں بھی امن نہیں ہے، نہ عارضی امن نہ مستقل امن۔ الیس فی جہنم و مسفل للکافرین، تو کیا کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ مضمون چونکہ دوسری جگہ تفصیل سے بیان ہوا ہے الفاظ کے کچھ رد و بدل سے، وہاں یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ کا سلوک ہمدردی اور احسان کا نہیں ہوا کرتا، وہ پکڑا جاتا ہے، ہر طرف سے اس پہ آفتیں ٹوٹتی ہیں، ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے حفاظت سے بچا کے لے جائے، بلکہ وہ ایک ایسے چراغ کی طرح ہے جسے لوگ پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کریں مگر خدا بجھنے نہ دے، تو اس کی بقا مخالف حالات کے باوجود ہوتی ہے۔ بس ایسے شخص کے متعلق یہ کہنا کہ وہ اظلم ہے اور خدا پر افتراء کرنے والا ہے، کہنے والے کو مفتری اور اظلم بنا دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، اگر وہ سچے ہوں، اگر خدا پہ افتراء نہ کرنے والے ہوں، تو پھر لازماً وہ خدا میں سفر اختیار کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ہدایت پاتے ہیں، خدا تعالیٰ کے رستوں کے، اور ان کی باتیں اس بات کو ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ خدا والے لوگ ہیں۔ اب اسی مضمون کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر اطلاق کر کے دیکھیں تو بات بالکل کھل جائے گی کہ ایک تو دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کا جواب خود آپ کی زندگی میں خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں جو اظلم کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی۔ دوسرے، مخالف ہواؤں کے چلنے کے باوجود، طوفانوں کے باوجود آپ کا کلیتاً دشمن کی کوششوں سے محفوظ رہنا یا مخالف طوفانوں سے بچا رہنا، یہ آپ کی صداقت کی دوسری دلیل ہے۔ تیسری یہ کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ سوائے اس کو نصیب ہو ہی نہیں سکتی جن کو اللہ خود اپنے رستوں کی طرف ہدایت دے۔ وہ لوگ جن کو خدا اپنی طرف خود ہدایت دیتا ہے، وہ جب اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہر کوشش کا نتیجہ بہترین ہدایت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس پہلو سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے معارف جو ذات باری تعالیٰ کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یا قرآن کریم کے متعلق ہیں، یہ تیسری دلیل ہے آپ کے خدا کی طرف سے ہونے کی، اور یہ ضمانت جو ہے یہ ہر ایسے شخص کو نصیب ہوگی جو آپ کی پیروی کرے ان معاملات میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ اس گارنٹی ہے جو میں نے بیان کی، قرآن یہی گارنٹی بیان کر رہا ہے کہ ایسے لوگ جب محسن ہوتے ہیں، اظلم نہیں ہوتے، تو یہ تین صفات ان پر پوری ہوتی ہیں اور ان لوگوں پر بھی پوری ہوتی ہیں جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے ایسے محسنوں کے ساتھ۔ بس اگر ان تینوں کو مضبوطی سے ان تینوں باتوں کو جماعت مضبوطی سے پکڑ لے اور ان لوگوں میں نہ شامل ہو جو حق کو آنے کے بعد جھٹلا دیتے ہیں، اور پھر خدا کی راہوں میں جہاد کریں، جد و جہد کریں اور اللہ سے مدد چاہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وعدہ ان کے حق میں لازماً پورا ہوگا کہ ان اللہ لمع المحسنین۔ میں کہ گرم پانی پیاری تھوڑی سی ابلتا ہوا پانی نہ ہو جو ہونٹوں کو بھی جلائے اور زبان کو بھی، ذرا سا گرم پانی ہو۔ بات سنو،
کہاں جا رہی ہو؟ پانی بہت کہاں سے ہے انتظام؟ جی ہاں وہ ابھی گیا، لو جی شاباش. اب سمجھ لیجیے ان لوگوں نے بات میری، درمیانی گرم رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم. ان اللہ عالم، میں اللہ ہوں سب سے زیادہ جانتا ہوں. غلبت الروم، روم یعنی روم کی سلطنت، اہل روم. فی ادنى الارض، غلبت فی ادنى الارض، قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے، یا دوسرے لفظوں میں ادنى الارض سے مراد معمولی زمین کے ٹکڑے میں وہ مغلوب ہو گئے. ایک ایسا زمین کا ٹکڑا جو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اسے گویا کہ حقیقت میں ان کی مغلوبیت یعنی اہل فارس کے ہاتھوں ایک بڑی فتح قرار دیا جائے ان کے خلاف حاصل ہوئی. ادنى الارض سے مراد یہ ہے کہ اتنی سی ان کو فتح ہوئی ہے کہ بہت زیادہ فکر کی بات نہیں، ایک معمولی حصہ زمین ان کی سلطنت کا ان کے ہاتھ سے جاتا رہا. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد ضرور وہ غالب آئیں گے. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی ہے جس کا کوئی دشمن بھی کتنا ہی متعصب ہو فی الحقیقت انکار نہیں کر سکتا. ایک قطعی بات یہ ہے کہ یہ پیشگوئی
ہجرت سے پہلے کی پیشگوئی ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ تاریخ میں ایک سنگ میل کی طرح گاڑا گیا ہے۔ اہل روم کو وہ جو مغلوبیت تھی وہ ہجرت کے سال سے پہلے ایک سال ان کے خلاف یہ روم کی فتح ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اس مغلوبیت کا ذکر ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ عجیب بات ہے کہ دو پیشگوئیاں وہ ایک وقت کر رہا ہے۔ ایک یہ کہ اہل روم قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، دوسرے یہ کہ معمولی زمین میں، تھوڑی سی زمین میں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، اور اس مغلوبیت کے نتیجے میں دو پیشگوئیاں فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ چند سالوں کے اندر، لمبا لکھا نہیں ہوگا، یعنی چند سال، جس سے مراد 9 سال کے عرصے کے اندر لازماً ان کی مغلوبیت، ان کی فتح میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب یہ پیشگوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرما سکتے تھے اپنے حضور سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی انسان کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا فی بضع سنین، یہی چند سالوں کے اندر ہونے والا واقعہ، للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کی حکومت ہے جو اس سے پہلے بھی ہے اور بعد میں بھی رہے گی۔ یعنی خدا کی حکومت پر یہ واقعہ اثر انداز نہیں ہوتا کہ گویا اس واقعہ کے بعد خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو اللہ کا امر نافذ ہو چکا ہے، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ پہلے بھی اسی طرح نافذ تھا جس طرح اس واقعہ سے پہلے ہوا، اور اس غلبے کے بعد بھی اسی طرح نافذ رہے گا۔ لیکن ایک فرق یہ ہوگا، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اس فتح کے ساتھ خدا کا ایک ایسا وعدہ مومنوں کے حق میں پورا ہوگا جس وعدے کے پورا ہونے کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ یعنی جب یہ واقعہ غلبے کا ہوگا، اس کے ساتھ ہی فتح مکہ بھی ہوگی، ورنہ مومنوں کو کیا ضرورت ہے کہ بے وجہ دوسروں کی فتح پہ خوش ہوتے پھریں؟ کوئی تعلق ہی نہیں، دور کا بھی کوئی تعلق نہیں اس بات سے۔ بس یہ دو پیشگوئیاں ہیں جو اس آیت کریمہ میں کی گئی ہیں، اور آج تک یہ دشمن کا منہ بند کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہو سکتا، اور جس شان سے جس طرح یہ پورا ہوا ہے وہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اول یہ کہ سب مسلمانوں نے اسے ہجرت سے واپسی کے ساتھ باندھ دیا، اور اس زمین کی طرف توجہ نہیں رہی، بلکہ اس مقصد کی طرف جو اس میں مضمون بیان ہوا ہے اسے سارے صحابہ سمجھ گئے، اور شرطیں بد گئیں اس بات پر کہ یہ واقعہ کب ہوگا۔ چنانچہ بعض لوگوں نے 3 سال کی شرط لگا دی کہ 3 سال کے اندر یہ ضرور ہو جائے گا، یا 3 سال کے مان بعد ہو جائے گا۔ حالانکہ بیضا 3 سے لے کر 9 سال کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بیضا کی پہلی حد کا وضاحت سے ذکر ہی نہیں فرمایا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا کہ بعض کبار صحابہ بھی 3 سال کے اندر واپسی سمجھ رہے ہیں، تو آپ نے اس خیال کو رد فرما دیا، اور فرمایا نہیں، 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر۔ تو یہ جو مضمون ہم اب بیان کر رہے ہیں یہ کوئی آفٹر میتھ کا مضمون نہیں ہے جیسا کہ واقعہ کے ہونے کے بعد ذہن میں آتا ہے، بلکہ وہ مضمون ہے جو واقعہ کے گزرنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ذہن میں بالکل واضح تھا۔ بے نصر اللہ ینصر من یشاء، اب اللہ کی نصر کا ذکر کر کے اس بات کو بالکل کھول دیا گیا۔ جو رہا سا شک تھا وہ بھی ختم کر دیا کہ اہل روم جنہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے
جنہوں نے شرک بنایا، جن کے متعلق اور بہت سی آیات آتی ہیں، ان کو خدا نے نصر کیوں دینی تھی؟ خدا کے علم میں تھا کہ ان کو دوبارہ اپنا ٹکڑا مل جائے گا، اور چونکہ اس واقعہ کے ساتھ ہجرت کی واپسی مقدر تھی، اس لیے یہ جو واپسی کا معاملہ ہے یہ نصر کے ساتھ ہوگا، نہ کہ ان کا اپنی کھوئی ہوئی زمین کو واپس حاصل کرنا۔ ینصر من یشاء، صاف پتہ چل رہا ہے کہ ینصر من یشاء سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مراد ہیں۔ وہو العزیز الرحیم، اور وہ بہت بزرگی والا اور غالب اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، اب اس سے زیادہ اور کس طرح پکا کیا جا سکتا ہے اس بات کو کہ یہاں ہجرت سے واپسی کی پیشگوئی ہے اور باتیں نہیں ہیں۔ کہاں اہل روم سے خدا نے وعدہ کیا تھا جس کے اوپر خدا کہ میں اتنا پکا ہوں اپنے وعدے پر؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وعدے ہو رہے ہیں، اور ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جبکہ ان وعدوں کے پورا ہونے کا آغاز بھی ممکن نہیں، ان واقعات کا آغاز بھی ممکن نہیں جن کی پیشگوئی کی گئی ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ میں اب دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہاں سے میں نے چھوڑا تھا کہ شمس سے مجھے یاد نہ کرائیں پھر۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ وہ یاد کرانے والی بات آ گئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ کے بعد ہے وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ پڑھ چکا ہوں نا میں اتنا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے ان باتوں کا کہ یہ وعدے کیسے تھے اور کیوں ہو رہے ہیں، اس مضمون سے اکثر دنیا بے خبر ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہری رونما ہونے والے واقعات کو تو دیکھ لیتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافلون، اور یہ واقعات کس آخری نتیجے پر منتج ہوتے ہیں اور کن کی آخرت کو بہتر بنائے جاتے ہیں، ان باتوں سے یہ بے خبر رہتے ہیں۔ غافلون، بے خبر۔ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کیا ان لوگوں نے خود اپنے نفس میں غور کر کے نہیں دیکھا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، خدا تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا نہیں کیا، وما بینہما، اور اس چیز کو جو ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق واجل مسمى، مگر حق کے ساتھ اور ایک معین مدت کے ساتھ پیدا کیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگوں میں سے اکثر اللہ کی لقاء ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ سبحان ما خلقت ھذا باطلا والی آیت کی طرف یہ مضمون اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس میں بعض ایسی باتیں ضمناً بیان ہو رہی ہیں جن کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ایک بشر کے نظر نہیں جا سکتی تھی جب تک اللہ تعالیٰ خود اس بشر کی رہنمائی نہ فرمائے۔ وما بینہما کی بحث ہے۔ اس زمانے تک اکثر سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہی کچھ ہے، اور دو دکھائی دینے والی حقیقتوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ چیز رفتہ رفتہ ان پر روشن ہونی شروع ہوئی، اور وما بینہما کا مضمون ان پر رفتہ رفتہ کھلنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اس حقیقت کو پہچان لیا کہ جو روشنیاں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، جو توانائی کی صورتیں ہیں، وہ دکھائی دینے والی عظیم حقیقتوں کے درمیان جو خلا دکھائی دیتا ہے اس میں بھی وہ چلتی پھرتی ہیں۔ لیکن اب جو بعد میں انہوں نے دریافت کیا وہ یہ ہے
کہ جو دکھائی نہیں دے رہا، جو ان دونوں کے درمیان ہے، وہ اس سے زیادہ ہے جو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں۔ تو اب یہ ثابت ہو چکا ہے، اور سائنسدان اس مضمون پر مزید تفسر کر رہے ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان جو جو ہے وہ ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے جن کو ہم میں سے صرف ایک حصے کو ہم دیکھتے ہیں، اور باقی تمام ہماری نظر سے غائب ہے، اور جو نظر سے غائب ہے وہ بہت زیادہ ہے اس سے جو نظر میں آتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے یہ آیت کریمہ متوجہ کرتی ہے کہ انہوں نے غور نہیں کیا اپنے نفس میں، اور اس میں جو زمین اور آسمان میں ان کے درمیان ہے الا بالحق واجل مسمى، اس میں سے ہر ایک چیز حق کے ساتھ پیدا کی گئی ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال اس زمانے کے انسانوں سے ہو ہی نہیں رہا اصل میں، یہ سوال ان اہل کتاب کی نسلوں سے ہے جنہوں نے یہ دریافت کرنا تھا، ورنہ اس مکے کے بدوؤں سے یا ماحول کے بدوؤں سے پوچھتے، کسی سے بڑے بڑے عالم سے ہی پوچھتے کہ ان کے درمیان کیا ہے، تو وہ سمجھتے کہ کیا باتیں کہا ہے فضول، کچھ بھی نہیں درمیان، چاند ستارے ہیں، زمین ہے، بس بیچ میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سوال لازماً ان انسانوں کی طرف ہے جن کو فرمایا جا رہا ہے اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا ہوا؟ عرب بیچارے کہاں غور کرتے تھے ان باتوں پر، اس لیے اہل کتاب ہی مراد ہیں جن کی طرف روم کی صورت لفظ روم میں اشارہ کر رہی ہے۔ ان کا غلبہ ضمنی اور ثانوی ہے، اصل باتیں وہی ہیں جو پہلے بیان ہو گئیں، لیکن ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تم تو خدا کی تمام حقیقتوں سے غافل ہو سوائے اس کے کہ جو تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ خدا تمہیں عقل دے گا اور شعور دے گا، غور و فکر کی طاقت دے گا، تم نامعلوم حقیقتوں کو بھی پہچانے لگو گے۔ ہاں کوئی سی، ہاں اسی طرح جی، چلو جی، اب باقی پھر انشاءاللہ